اگر آپ کے والدین بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے اور آپ کو جو ثواب ان کے ساتھ رہ کے زندگی میں ملا، اب ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ان کی فضیلتیں حاصل ہوتی رہیں اور اللہ پاک آپ پر کرم کرتا رہے آپ کے والدین کی بدولت، تو بس آپ یہ 4 کام کریں، انشاءاللہ آپ کے والدین کی نسبتیں آپ کے ساتھ تا عمر رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے والدین رخصت ہو گئے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بعد بھی ان سے فیض حاصل ہوتا رہے، ان کی قربت حاصل ہوتی رہے اور اللہ پاک ان پر بھی کرم کرے اور آپ پر بھی کرم کرے، تو بس ان 4 کاموں کو کبھی نہ چھوڑیے گا، ان 4 کاموں کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے والدین کی برکتیں اس دنیا میں بھی آپ نے اٹھائیں، لیکن اس دنیا سے ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کو ان کا فیض ضرور ملے گا۔ تو اگر بس آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اس دنیا فانی سے ان کے والدین میں سے کوئی بھی رخصت ہو گیا ہے اور وہ شخص ایصال ثواب کی نیت سے یا حصول ثواب کی نیت سے ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ کتنی کرم نوازیاں کر رہا ہے، یہ ہے والدین کا درجہ اور ان کی فضیلت جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے بندوں سے متوجہ ہوتے ہوئے قرآن پاک میں والدین کی عظمت بیان کری۔ تو جو شخص بھی حصول ثواب کی نیت سے اپنے والدین میں سے کسی بھی ایک جو کوئی رخصت ہو گیا ہے یا پھر اگر دونوں رخصت ہو گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص یہی عمل باکثرت کرتا ہے، یعنی کہ اگر اس کے قریب میں ہی ہے قبرستان، وہ والدین کے قبر پہ آنا جانا رکھتا ہے اور ان کی قبر کی زیارت کر کے آتا ہے تو اللہ پاک فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ تو دوسرا وہ کام جس سے آپ کو آپ کے والدین کی برکت حاصل ہوگی اور ان کو بھی ثواب پہنچے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، تو بس اگر آپ میں سے کوئی بھی اتنی استطاعت پہ پہنچ چکا ہے اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے کہ وہ حج یا عمرے میں سے کوئی بھی سعادت حاصل کر رہا ہے، تو اگر وہ فوت شدہ والدین کی طرف سے اگر ایک حج یا ایک عمرہ ادا کرے تو اللہ پاک اس کا 10 گنا ثواب بڑھا کے اس شخص کو دیتا ہے جس نے یہ عمل کیا۔ تو جو شخص بھی اپنے والدین میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی اگر کوئی حج یا عمرہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 حج یا 10 عمرے کا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو جو اس نے اپنے والدین کی طرف سے کیا اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی مل جاتا ہے۔ تو تیسرا وہ کام جو اس دنیا فانی سے والدین کے رخصت ہونے کے بعد انسان کر اپنے والدین کو نفع پہنچا سکتا ہے، تو وہ فائدے کی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نوافل عبادات کرتا ہے تو اس کو خیرات کرے اپنے والدین کی طرف، یعنی کہ ایصال کر دے اپنے والدین کو۔ اگر کوئی شخص بھی 2 نفل 3 نفل، اگر کوئی شخص بھی 2 نفل 4 نفل یا بے شمار نفل اگر عبادات کرتا ہے یا جب بھی وقت نکال کر نفل عبادات کرتا ہے تو اس کو اپنے والدین کی طرف ضرور ایصال ثواب کر دے۔ اس سے ہوگا اس کو فائدہ یہ کہ اس کے والدین کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور اس کی طرف سے بھی اس کے لیے کوئی ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ نفل عبادات تو آپ نے حصول برکت کے لیے ہی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہی کی تھی، لیکن اس کا ثواب آپ کو ملنا ہی ملنا تھا، لیکن اگر آپ نے اس کو ایصال کر دیا تو دونوں کی طرف اس کا ثواب پہنچ جائے گا اور کسی کی طرف سے بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نفل عبادات کرتے ہیں تو اپنے نفل اپنے والدین کو بھی ضرور ایصال کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اور ان کی قبر مبارک بھی روشن ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں روشنیاں اور نور داخل فرمائے۔ اور چوتھا وہ کام ہے، کوئی شخص بھی اگر اپنے روزی میں رزق میں برکت چاہتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو کبھی نہ بھولیں، چاہے وہ حیات ہیں یا پھر وہ اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص برابر اپنے والدین کے لیے اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کے لیے دعا کیا کرتا ہے تو اس کی دعائیں مستجاب بھی ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دعاؤں کے طفیل سے اس کی روزی اور رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کی روزی اور رزق میں برکت ضرور ڈالتا ہے جو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنی دعا سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو ایسی اولاد کی تربیت کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اور آخری میں ایک بہت ہی ضروری کام جس کی فضیلت ہی فضیلت ہے اور ہر شخص کو
وقت نکال کے اپنے والدین کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اور وہ شخص جمعے کے دن ان کی قبر مبارک پر جا کے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور پھر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اور جب اس کے طفیل اس کے والدین کو بخش دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس عمل پر اس کو کروڑوں کروڑوں نعمتوں کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے جو یہ عمل کیا کرتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن اپنے والدین کو ضرور دیں اگر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور جن کے والدین حیات ہیں تو ان کے چہرے کی زیارت کر کے ثواب ہی ثواب حاصل کریں، کیونکہ جس نے بھی مسکرا کر اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کو کامل حج کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اگر کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے یا سوال لکھ کے بھیجیے اور 1 سے 2 دن میں اس کا جواب حاصل کر لیجیے۔ دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔